علماء کرام کی تقاریر کے بعد میرا خیال تھا کہ مجلس اختتام کو پہنچ جائے گی، تو یہ عرض کروں گا سب سے پہلے تو اس کی جو انتظامیہ ہے اور جن بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے اور ان کے جو ماں باپ ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قرآن پاک خالق کائنات کا کلام ہے اور خالق کائنات کا کلام اس کو پڑھنا، اس کو تجوید کے مطابق پڑھنا اور اس کو پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کے جو کہ یہ قرآن کی تجوید و قرات کے سلسلے میں محفل منعقد ہوئی ہے، تو قرآن کے سماعی معجزات آپ سب جانتے ہیں کہ جب جنوں نے بھی قرآن سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قرآن کے معنوی معجزات جو ہیں، یہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ لبیب جو اہل عرب میں مسجود القراء، مسجود الشعراء، تمام جاہلیت کے شعراء نے اس کو سجدہ کیا اس کی شاعری کے، اس کے کلام کی وجہ سے۔ جب اس نے قرآن سنا تو اس نے اس کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ لبیب آپ کبھی شعر نہیں کہتے؟ اس کا قرآن کے بعد سننے کے بعد میں شعر کہنے کی ضرورت کر ہی نہیں سکتا۔ فرانس کا بہت بڑا میوزک ڈائریکٹر پیرس میں، جہاں سے دنیا کے تمام فیشن اور تمام گانے جنم لیتے ہیں، گلی گلبرٹ، وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا کہ ساتھ والی گاڑی ایک جگہ جب ریڈ لائٹ آئی، اسٹاپ کیا اس کے کان میں ایک عجیب و غریب آواز پہنچی۔ اس نے اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے موڑنے کے بعد ایک پارکنگ لاٹ میں گاڑی جا کے رک گئی۔ ایک نوجوان نکلا، اس نے کہا بھائی تم کیا سن رہے تھے؟ میں پیرس کا سب سے بڑا میوزک ڈائریکٹر ہوں، کوئی گانا میری ڈائریکشن کے بغیر بنتا نہیں ہے، تم کیا سن رہے تھے؟ اس نے کہا یہ تو ایک مصر کے قاری کی تلاوت ہے۔ اس نے کیا تم مجھے کیسٹ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ کیسٹ لے لیں۔ اس نے اس کو سنا اور اس کے بعد اس نے آپ کے موسیقی کے آلات توڑ دیے، عربی سیکھنا شروع کی۔ اور جب میں پیرس میں گلی گلبرٹ سے ملا تو اس نے ایک لمبا چوغا پہنا ہوا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور ایک اسلامی اسکول، ایک مدرسہ چلا رہا تھا۔ اس نے قرآن سن کے میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ قاری عبد الباسط صاحب ان کا ابھی ذکر ہوا، مجھے ان کے ساتھ سفر و حضر میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ قاری صاحب آپ نے اتنا قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پڑھنے میں کروڑوں انسانوں پر فوقیت بخشی، آپ نے قرآن کے کوئی معجزات بھی دیکھے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ساؤتھ افریقہ میں 1966 میں قرآن پاک کی تلاوت کی، جس میں بہت سارے نان مسلم بھی آئے تھے جو عربی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ تو میرے پاس 40 لوگ آئے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو عربی نہیں سمجھتے، آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ انہوں نے کہا جب ہم نے اس کلام کو سنا تو ہم نے کہا یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کے سماعی معجزات سن کے جن لوگوں، انہوں نے کہا میں نے جب امریکہ میں تلاوت کی تو وہاں بھی کوئی 45 لوگ جو عربی نہیں سمجھتے اس کو سن کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ قرآن پاک خالق کائنات کی کتاب ہے، اس کو خوبصورت انداز سے پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اس انتظامیہ کو، ان بچوں کو اور ان کے بچوں کے ماں باپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ واقعی ایک جشن منانے کی بات ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو سیکھا اور اس کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جیسے صحابہ کرام نے پڑھا، اور جیسے اس کے بعد ائمہ کرام نے جو عربی کے قرآن پاک کے امام گزرے ہیں، امام حفص ہیں، امام ورش ہیں، یا شیخ امام جدری ہیں، جو آج بھی ان کی کتابیں اہل عرب و عجم میں پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے اس پہ محنت کی، اپنی زندگیاں اس پہ لگا دیں۔ تو یہ جو لوگ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت دے، انہیں مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فضیلت